کیا آپ کے پاس بھی پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی؟ گھر میں اسٹریس اور تنگی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ میں آپ کو آج وہ پاورفل وظائف اور 3 گولڈن ٹپس بتاؤں گی جو میں نے خود فالو کیے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر کے رزق اور پیس کو کیسے بڑھاتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر کے کاموں کو عبادت بنا کر کیسے بلیسنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ So let's start our today's vlog. Bismillahirrahmanirrahim. This is Shabila. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I'm fine. Alhamdulillah. کیا آپ کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے کہ گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت نہیں آتی؟ جیسے ایک ہاتھ سے پیسہ آتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایکسپینس بن کر نکل جاتا ہے۔ کیا یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں رزق کی کمی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رزق میں پیس نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے اور برکت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ریلیشن بھی ٹینس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا گھر جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بن جائے تو میں آپ کو صرف ایک وظیفہ اور 3 سمپل باتیں بتاؤں گی جو آپ کی لائف کو چینج کر دیں گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو اپنے گھر کو برکت اور خوشحالی کا مرکز بنانا چاہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی گھر میں خوشحالی اور برکت لانے والا ایسا پاورفل وظیفہ اور ساتھ ہی 3 گولڈن ٹپس جو آپ کی روزمرہ زندگی کو چمکا دیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اپنے گھر کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بن جائیں میری موٹیویشنل ٹیم کا حصہ۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی آن کر لیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے نا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ وقت میں برکت، جب تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام کر پاتی ہیں۔ صحت میں برکت، جب بیماریاں گھر سے دور رہتی ہیں۔ رزق میں برکت، جب تھوڑی کمائی میں بھی سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور رشتوں میں برکت، جب شوہر اور بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھر جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس برکت کی چابی کسی اور کے نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں نا، اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی کتابی یا سنی سنائی بات نہیں ہے۔ جب میرے گھر میں بھی پریشانیاں بڑھنے لگی تھیں اور محنت کے باوجود برکت رک گئی تھی تو میں نے خود اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اپنایا اور الحمدللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح میرے رشتوں میں مٹھاس آنے لگی، میرے وقت میں برکت آئی اور میرے رزق کی تنگی دور ہونے لگی۔ اس وظیفے سے آپ کو اللہ کی رحمت اور سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھنے کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے اور اس کے پورے فائدے لینے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ادھورا عمل اکثر بے اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گی نا تو آپ کے گھر میں رحمت اور فراخی کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو صرف 2 چھوٹے سے پاورفل عمل اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ آتا ہے سورہ واقعہ کا ورد۔ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جب آپ کو آسانی ہو، روزانہ ایک بار سورہ واقعہ کو پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ یعنی غربت کبھی نہیں ہوگی۔ جب بھی اس سورت کو پڑھیں تو یہ نیت ضرور کریں، یا اللہ اس کی برکت سے میرے گھر کے ہر کونے کو خوشحالی عطا فرما۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے نا، دوسرا جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی کا ورد۔ اچھا، یہ ورد جو ہے نا آپ نے کب کرنا ہے؟ گھر کے کام کرتے ہوئے، خاص کر کے برتن دھوتے ہوئے یا جھاڑو لگاتے ہوئے کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ کوئی لمٹس نہیں ہے، جتنا پڑھ سکیں پڑھیں اور یقین کریں درود ابراہیمی کا ثواب آپ کے گھر سے ہر قسم کی پریشانی کو ہٹا دے گا۔ تو چلیں اب آتے ہیں ان 3 گولڈن ٹپس کی طرف جو آپ کی محنت کو برکت میں بدل دیں گی۔ آپ کو گھر کے کام عذاب نہیں ثواب لگنے لگ جائیں گے۔ 3 بڑی تبدیلیاں اور 3 گولڈن ٹپس جو میں نے اپنی زندگی میں ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا اور میں نے اس کی وجہ سے بہت چینجز دیکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو آتی ہے نا وہ ہے صبح کا وقت۔ صبح کا وقت برکت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح اللہ تعالیٰ ہماری امت کو برکت دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کبھی نہ سوئیں، تھوڑی دیر ذکر اذکار کریں اور پھر گھر کے سب سے ضروری کام کو صبح کے وقت ہی نمٹا لیں، جیسے کہ کچن کی صفائی یا لنچ کی تیاری۔ جب آپ سورج نکلنے سے پہلے اپنے کام کا ایک حصہ مکمل کر لیتی ہیں تو دن بھر کا اسٹریس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گولڈن ٹپ نمبر 2، گھر کا راستہ یعنی دروازے اور راستے کی صفائی۔ برکت، رزق اور مہمان سب دروازے سے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی انٹرنس اور گھر کا راستہ گندا اور میسی ہو تو یہ برکت کو روکتا ہے۔ اپنے گھر کی مین انٹرنس کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گھر کی مین انٹرنس پہ کچرے کی بالٹیاں، ڈسٹ بن رکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے کچرا جو ہے وہ پھینک سکیں اور آسانی سے کچرا جو ہے وہ باہر صفائی والے کو دے سکیں، لیکن یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ یہ آپ کے گھر میں برکت آنے کو روکتی ہے۔ خاص طور پر جو ہے نا وہ جوتے، جھاڑو یا بیکار چیزیں دروازے پر یا آنے جانے کے راستے میں نہ رکھیں۔ ہفتے میں ایک بار دروازے پر نمک ملے پانی کا چھینٹا دیں اور نیت یہ کریں کہ آپ اپنے گھر پر پڑنے والی نظر بد اور برے اثرات کو ختم کر رہی ہیں۔
یہ عمل آپ کے گھر پر لگی بری نظر اور رکاوٹ کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ برکت رشتوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جہاں شکر ہوتا ہے نا، وہاں برکت خود بخود چلی آتی ہے۔ اپنے شوہر اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی محنت یا اچھی باتوں پر ان کا دل سے شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کھانا سرو کریں تو کہیں الحمدللہ، یہ کھانا آپ سب کی محنت سے آیا ہے۔ جب آپ دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کی خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا سے ان کے کام اور ان کے رزق میں بھی برکت آئے گی۔ پیار اور شکر کا ماحول گھر میں رحمت لاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ صرف ایک گھریلو خاتون نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی برکت کی ذمہ دار ہیں۔ ان ٹپس کو اپنائیے اور دیکھیے آپ کے گھر کیسے سکون اور نور سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ان سبھی بہنوں تک پہنچائیں جنہیں اس برکت کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ہماری موٹیویشنل فیملی آگے بڑھتی رہے۔ اچھا، یہ جو میں اپنی ویڈیو میں آپ کو خوبصورت سے کیک دکھاتی ہوں نا، یہ میرا ہوم بیکنگ کا بزنس ہے جو میں گھر سے رن کرتی ہوں۔ اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں نا تو آپ بھی اپنی مرضی کا کسٹمائز کیک ہم سے آرڈر پہ بنوا سکتے ہیں۔ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی انسٹاگرام کا، وہاں سے جا کے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنی بہن شبیدہ کو یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔